بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ پیارے بھائیو، آج کی مجلس میں آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک واقعہ رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ واقعہ بڑا طویل ہے اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے، بلکہ یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی طویل ترین حدیثوں میں سے ایک حدیث ہے۔ میں اس کا خلاصہ اور اسے اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا۔ اس قصہ کے راوی ایک بڑے مشہور صحابی ہیں، حضرت جسے کہتے ہیں حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ ایک سفر میں تھے، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے ساتھ تھے۔ ہوا یہ کہ ایک بات، ہم دن بھر چلتے رہو، پھر رات بھر چلتے ہوئے جب رات کا آخری حصہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نزول فرمایا، اور آپ کا مقصد یہ تھا کہ تھوڑی دیر آرام کر لیں، پھر فجر کی نماز پڑھیں گے اور اپنا سفر جاری رکھیں گے۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مسافر کے لیے اب رات کے آخری حصے میں اور دن بھر تھکے ہوئے ہیں، اس سے میٹھی چیز کوئی اور نہیں ہوتی کہ وہ سو جائے۔ چنانچہ ہم لوگ سو گئے اور پھر ایسی گہری نیند سوئے کہ سورج کی گرمی ہی سے ہم بیدار ہوئے، حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی سوتے رہے۔ سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیدار ہوئے، پھر اس کے بعد دوسرے صحابی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بیان ہوئے، پھر تیسرے اور چوتھے اور سب بیدار ہوئے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی آرام سو رہے، آرام فرمائے ہیں۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بسا اوقات خواب کے دوران وحی آیا کرتی تھی، اس لیے صحابی رضوان اللہ علیہ مجمعین آپ کو جلدی بیدار نہیں کرنا چاہتے تھے، اس لیے ہوتا وحی کا سلسلہ اور آپ کو بیدار کر دیا جائے۔ چنانچہ اسی انتظار میں تھے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ دیکھا کہ سارے لوگ اب دھیرے دھیرے بیدار ہو رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار نہیں ہیں، تو وہ اللہ اکبر کہنے لگے۔ پھر اللہ اکبر، اور تھوڑی آواز بلند کیا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، آہستہ آہستہ آواز بلند کرتے رہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی تکبیر کہنے سے، حضرت ابوبکر صدیق کی تکبیر کہنے سے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے اور لوگوں سے خود آپ نے دیکھا کہ کیا صورتحال ہے، اور صورتحال کا لوگوں نے شکوہ کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات نہیں ہے، یہاں سے چلے چلو، اس لیے کہ ایک ایسی جگہ پر جہاں پر تمہیں غفلت لاحق ہوئی ہے، اس جگہ کو چھوڑ کر کے آگے بڑھو اور وہاں سے رخصت ہو جاؤ۔ چنانچہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نزول فرمایا، آپ نے وضو کا پانی منگایا اور وضو کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان دینے کا حکم دیا اور آپ نے نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک شخص ہے جو لوگوں سے بالکل الگ تھلگ ہے اور کھڑا ہوا ہے، وہ جماعت میں شریک نہیں ہوا، اس لیے کہ جانتے ہیں نماز پڑھ کر کے قبلہ سے مقتدیوں کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ ہوا کرتے تھے۔ تو جب آپ متوجہ ہوئے تو دیکھا کہ ایک شخص دور کھڑا ہے اور وہ نماز میں شریک نہیں ہے۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ بھائی تم نماز کیوں نہیں پڑھے؟ تو وہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں جنوبی ہو گیا تھا اور میرے پاس غسل کا پانی نہیں تھا، اور میرے ساتھی جو تھے ان کے پاس پانی نہیں تھا، اس لیے ہم نے غسل نہیں کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ دیکھو تمہارے لیے یہی اتنا کافی تھا، علیک بالصعید فإنہ یکفیک، ایسے موقع پر تمہیں سعید یعنی مٹی اوپر کی جو زمین کا اوپری حصہ اسے سعید کہتے ہیں، تو یعنی اوپر کا حصہ یعنی مٹی سے تم اگر تیمم کر لیتے تمہارے لیے یہی کافی ہوتا۔ علی کل حال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حکم دیا، اس نے تیمم کیا اور نماز پڑھی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چل پڑے۔ کچھ آپ ہی دور چل پڑے تھے کہ لوگوں کو پیاس کی شکایت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نزول فرمایا، اور حضرت عمران بن حسین کہتے ہیں کہ مجھے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو، اور بعض روایات میں ہے کہ ان دونوں کے ساتھ زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی، یعنی 3 آدمیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا کہ جاؤ پانی تلاش کر کے آؤ۔ اب لوگ دائیں جاتے ہیں، بائیں جاتے ہیں، لیکن کہیں پانی کا سراغ نہیں ملتا۔ اتنے میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک عورت ہے جو اونٹ کے اوپر سوار ہے،
اور اس نے دو بڑے بڑے مشک اپنے اونٹ پر لٹکا رکھے اور درمیان میں بیٹھی ہے اور چلی جا رہی ہے تو جب دیکھا ان لوگوں نے کہ اس کے پاس پانی ہے تو اس سے پوچھا کہ آخر یہ پانی تم کہاں سے لے آ رہی ہو، یہاں سے پانی کتنی دور پر ملے گا؟ تو اس نے کہا ہے کہ پانی ایک رات کے فاصلے پر ہے، بلکہ ایک رات اور ایک دن کے فاصلے پر پانی موجود ہے، یعنی جہاں اس وقت میں ہوں کل اس وقت ہمیں پانی وہاں سے ملا تھا اور وہاں سے لے کر کے آ رہے ہوں، گویا کہ یہ پانی تقریباً 40 اور 45 میل کی دوری پر ہے، اس سے پہلے کہیں پانی نہیں ہے۔ تو اب جب صحابہ کرام تینوں صحابہ نے یا دونوں صحابہ نے دیکھا کہ پانی نہیں ہے تو اس کو مجبور کیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، چنانچہ اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر کے آئے، بلکہ انہوں نے کہا کہ تو کہاں جا رہی ہو؟ چلو تو ہمارے ساتھ چلو۔ تو کہا ہمیں کہاں لے کر کے چل رہے ہو؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چل رہے ہیں۔ کہا کہ وہی جس کو لوگ صابی اور بے دین کہتے ہیں؟ صحابہ نے یہ نہیں کہا کہ ہاں نہیں، بلکہ جسے تم سمجھ رہی ہو، یہ نہیں کہا کہ بے دین ہے نعوذ باللہ من ذلک، کیا کہا؟ وہ جسے تم سمجھ رہی ہو اسی کے پاس ہم تمہیں لے کر کے چل رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ لوگ آپ کے پاس اسے لے کر کے آتے ہیں، اور اسے لے کر کے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اتارنے کا حکم دیا، لوگوں نے اسے اتارا، اس کے اونٹ کو بیٹھایا گیا اور اس پر اتارا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مشکیزہ جس میں پانی رکھا تھا اسے کھولنے کا حکم دیا۔ لوگوں نے کھولا اور اس میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا پانی لیا، اور پانی لے کر کے ایک برتن میں پانی لیا اور پھر اس کو بند کر دیا، اور اس پانی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ پڑھا اور اپنا لعاب مبارک اس کے اندر ڈال دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اپنا دست مبارک بھی پھیرا اور اس میں لعاب بھی ڈالا، اسے برتن میں بالکل واپس کر دیا۔ پھر برتن میں واپس کر دینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے فوج میں اعلان کر دیا، پورے لشکر میں کہا کہ آؤ اور پانی لے جاؤ۔ چنانچہ لوگ آتے گئے اور اس مشکیزے کے منہ سے پانی بھرتے رہے یہاں تک کہ جس کو جتنا پینا تھا اس نے پانی پیا، جس کو جتنا اپنے برتن میں لینا تھا پانی لے لیا۔ پھر اس کے بعد آپ نے کہا جانوروں کو پلانا ہے، اس کو پلا دیا۔ اس کے بعد ایک ڈول پانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو دیا جس جنابت لاحق ہوئی تھی، اور کہا جاؤ اس سے اپنے اوپر ڈال لو، یعنی نہا لو۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ یہ سارے لوگوں کی ضرورت پوری ہو گئی ہے تو اس کے پانی کو اسی طریقے سے بند کر دیا، اور پھر صحابہ کرام سے عرض کیا کہ تم لوگ اس سے فائدہ اٹھائے ہو، اسے کچھ دو تو لوگوں نے ایک چادر بچھائی اور چادر کے اوپر ہر آدمی سے جو کچھ ہوا، کوئی روٹی کا ٹکڑا ڈالتا، کوئی کچھ ڈالا، کوئی یعنی سب لوگ اس میں ڈالنے لگے، یہاں تک کہ کافی مقدار میں اس کے پاس چیزیں جمع ہو گئیں۔ جب کافی چیزیں جمع ہو گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اٹھایا اور عورت کو اونٹ پر بیٹھا کر کے اس کے آگے سامان رکھ دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دیکھ رہی ہو کہ ہم نے اس میں سے کچھ بھی کم نہیں کیا ہے، دیکھو تمہاری مشکیں۔ صحابی کہتے ہیں کہ وہ دونوں مشکیں اسی طریقے سے بالکل فل بھری ہوئی تھی، گویا کہ اس میں سے کچھ پانی کم بھی نہیں ہوا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چھوڑا اور چلی گئی۔ جب اپنے خاندان والوں کے پاس جاتی ہے تو خاندان والوں نے پوچھا کہ اے فلانا، آخر تم آج اتنی لیٹ کیوں ہو گئی؟ اتنی تاخیر تم سے کہاں ہوئی؟ کیا جو ہے تمہیں کیا پریشانی لاحق ہوئی؟ تمہارے لیے ہم پریشان ہو گئے تھے۔ تو وہ کہتی ہے کہ آج ہم نے عجیب ماجرا دیکھا ہے۔ لوگوں نے کہا وہ ماجرا کیا ہے؟ کہا کہ دو آدمی راستیوں میں مجھے ملے، مجھے پکڑ کر کے اس شخص کے پاس لے گئے جسے لوگ بے دین کہتے ہیں، اور اس نے ایسا کیا۔ پھر کیا کہتی ہے؟ اللہ کی قسم، جتنے لوگ اس آسمان اور زمین کے درمیان میں آباد ہیں، اپنی شہادت کی انگلی سے اشارہ کرتی ہے، کہتی ہے جتنے لوگ اس روئے آسمان اور زمین کے درمیان میں آباد ہیں، یا تو اتنا بڑا جادوگر کوئی نہیں ہے، اور یا پھر وہ شخص اللہ کا سچا رسول ہے۔ یعنی دونوں بات کہی اس نے
ابھی تک وہ اسلام نہیں لائی تھی، اس نے کیا کہا کہ یا تو آسمان اور زمین کے درمیان میں جتنے لوگ رہ رہے ہیں ان میں اتنا بڑا جادوگر کوئی نہیں ہے، اور یا پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سچا رسول ہے۔ راوی حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اس کے بعد سے مسلمان اس علاقے میں یعنی فوجی ٹولیاں روانہ کرتے اور حملہ کیا کرتے تھے، البتہ اس کے قبیلے سے کسی نے کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کی۔ جہاں وہ رہتی تھی اس کے پاس کوئی نہیں جاتا تھا، تو اس عورت نے اپنے قبیلے والوں سے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، میرا خیال ہے کہ یہ لوگ تمہیں عمدن چھوڑ رہے ہیں، چونکہ میں تمہارے درمیان ہوں اور مجھ سے ان لوگوں کا یہ فائدہ ہوا ہے، اس لیے یہ احسان مانتے ہوئے وہ لوگ تمہارے بارے میں جان بوجھ کر کے تم سے تعارض نہیں کرتے۔ تو کیا تمہاری نیت ہے نہیں کہ اسلام قبول کر لو، تم لوگ مسلمان ہو جاؤ؟ اس لیے کہ میں تو اسلام قبول کرنا چاہتی ہوں۔ اس نے کیا کہا؟ کیا تم لوگوں کی نیت اور ارادہ اسلام قبول کرنے کا نہیں ہے؟ میں تو اسلام قبول کرنا چاہتی ہوں۔ چنانچہ اس نے اسلام قبول کیا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی پوری قوم مسلمان ہو گئی۔ اس لیے ہم نے اس قصے کا عنوان رکھا ہے اپنی قوم کے لیے بابرکت عورت۔ اپنی قوم کے لیے ایک بابرکت عورت، کہ ایک عورت کی وجہ سے پورا کا پورا قبیلہ مسلمان ہوا اور جہنم کی آگ سے نجات پا گیا۔ ساتھیو، یہ ایک قصہ ہے جو بخاری شریف میں، صحیح مسلم میں طویل مروی ہے، ہم نے اس کے بعد حصے کو حذف کر کے اختصار کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ آخر اس کا فائدہ کیا ہے۔ دیکھیے، پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس کے راوی حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بڑے پائے کے صحابی ہیں، ان کے بارے میں تفصیل میں آپ کے سامنے نہیں رکھتا، البتہ اتنا ضرور یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بھی ایمان لے آئے اور ان کے والد حضرت حسین بھی ایمان لے آئے تھے، اور ان کا جو معاملہ ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ان کا مقام تھا کہ یہ کہا کرتے تھے کہ میں راستہ چلتا ہوں تو راستے میں مجھ سے فرشتے سلام کرتے ہیں۔ یہی اندازہ لگا لیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا کتنا اونچا مقام دیا تھا کہ راستے میں فرشتے ان سے سلام کرتے ہیں۔ سن 52 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ یہ ان صحابہ میں ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین، جیسے یہ ہیں حضرت سعد بن وقاص ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جب صحابہ کے درمیان لڑائی ہوئی ہے، یعنی حضرت معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا حضرت عائشہ، حضرت طلحہ اور زبیر ایک طرف تھے اور دوسری فوج میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان دونوں کے درمیان جب لڑائی ہوئی تھی تو وہ دونوں ان لڑائیوں میں کسی میں شریک نہیں ہوئے۔ علی کل حال ایک لمبی کہانی ہے عمران بن حسین کی، صرف ہم نے اشارہ کیا کہ یہ بڑے پائے کے صحابہ میں ہیں۔ دوسری چیز ساتھیوں ہمیں یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جس جگہ انسان سے گناہ ہو جائے، اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے، جس جگہ انسان سے کوئی گناہ ہو جائے یا جن ساتھیوں کے ساتھ انسان گناہ کرتا رہا ہے، اگر ممکن ہو تو اسے چھوڑ دے۔ چنانچہ ایسے ہی ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، تحولوا عن مکانکم الذی اصابتکم الغفلہ، تم اس جگہ سے ہٹ کر کے اور جگہ چلے چلو، وہاں نماز پڑھنا، اس جگہ سے چلے چلو جہاں تمہیں غفلت لاحق ہوئی ہے۔ تو ایک غفلت جسے ہم گناہ نہیں کہہ سکتے ہیں، جس جگہ انسان کو لاحق ہوئی، دین کے بارے میں کوتاہی ہو گئی کسی طریقے سے، نہ جانے بھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ سے منتقل ہونے کو پسند کرتے ہیں تو وہ جگہ کیوں نہیں پسند کی جائے گی؟ اس جگہ سے منتقل ہونا اور ہٹنا کیوں نہیں پسند ہوگا جہاں انسان سے گناہ سرزد ہو؟ آپ جانتے ہیں کہ وہ 100 آدمیوں کا جو قاتل تھا، 99 کو قتل کیا اور بعد میں ایک زاہد کو قتل کر کے اس نے 100 کی جب عادت پوری کری اور آخر میں ایک شخص کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے میرے لیے کوئی توبہ ہے، تو اس نے بیان کیا کہ تیرے اور توبہ کے درمیان کون حائل ہوگا؟ البتہ یہ گاؤں جس کے اندر رہ کر کے تو گناہ کرتا تھا یہ بری جگہ ہے، اسے چھوڑ کر کے اس علاقے میں چلے جا جہاں اللہ کے کچھ نیک بندے رہتے ہیں، وہاں تو عبادت کر اور اس زمین کی طرف دوبارہ واپس نہ آنا۔
تیسرا فائدہ ساتھیوں، ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے، جیسا کہ ہمارے ہاں بہت سے لوگوں نے غلط یہ لوگوں میں مشہور کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے، بلکہ یہاں تک بیان کرتے ہیں کہ گویا اللہ کے عالم الغیب ہونے اور نبی کے عالم الغیب ہونے میں کوئی فرق نہیں تھا، آپ کو کان ما یکون کا علم تھا، نعوذ باللہ من ذالک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے۔ خود آپ سوچئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے اور نماز کے لیے آپ نہیں اٹھ پائے، آپ کو اگر معلوم ہوتا صحابہ کو متنبہ کرتے۔ دوسری چیز، آپ بیدار ہوئے تو آپ نے پوچھا کہ تم تکبیر کیوں کہہ رہے ہو، تو صحابہ نے عرض کیا کہ دیکھیے وقت کیا ہو گیا، ہم لوگوں نے فجر کی نماز پڑھی۔ تیسری چیز یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہیں معلوم ہو سکا کہ ہاں پانی کہاں پر ہے۔ یعنی بہت سی چیزیں ہیں اس قصے کے اندر، آپ اندازہ لگائیے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے۔ یہاں پر ایک بات اور واضح کر دوں کہ انبیاء علیہ السلام اگر سوتے ہیں تو ان کی آنکھ سوتی ہے، ان کا دل جاگتا ہے۔ اب کوئی یہ کہہ سکتا ہے جب دل جاگتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز قضا کیسے ہوئی؟ تو اصل چیز یہ ہے کہ یہ نماز کے وقت کا ادراک یہ آنکھ کا معاملہ ہے، نہ کہ دل کا معاملہ ہے، یہ آنکھ کا معاملہ ہے۔ اور آپ کی آنکھ سوتی ہے گویا جس طریقے سے عام لوگوں کی آنکھ بند ہو جاتی ہے اور احساس نہیں کر پاتے ہیں کہ ہاں کیا ہے، کہاں پر ہیں، کون سا وقت ہے، ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملہ تھا۔ چوتھا فائدہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی، ذرا دیکھیے دو مشق تھا، اگر آپ صحابہ کرام میں تقسیم کر دی ہوتے سب کے لیے پورا بھی نہ پڑتا اور اس عورت کے اوپر ایک قسم کی زیادتی ہوتی، لیکن آپ نے اس میں سے تھوڑا پانی لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اپنا دست مبارک رکھا، آپ نے اس پر دعا کی اور دعا کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں تقسیم کرنا شروع کیا۔ تو راوی بیان کرتے ہیں کہ جتنا پانی پہلے تھا اس سے کہیں زیادہ پانی رہا، کچھ کمی نہیں ہوئی، اور ایسے معجزات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی زندگی میں ایک سے زائد بار ظاہر ہوئے ہیں، جیسا کہ یہ حدیث کی کتابیں موجود ہے۔ پانچواں فائدہ، اور یہ ہمارے اور آپ کے بہت فائدے کی چیز ہے جس میں بہت سے لوگ غلطی کرتے ہیں، اگر کسی وجہ سے نماز چھوٹ جائے اور اس میں اپنی طرف سے کوئی کوتاہی نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ جان بوجھ کر کے الارم لگایا ہی نہیں ہے اٹھنے کے لیے، یا انسان جان بوجھ کر کے سمجھتا تھا کہ اب وقت تھوڑا ہے لیکن کہتا چلو سو جاتے ہیں اور پھر بعد میں اٹھ کر کے پڑھ لیں گے، ایسا نہیں۔ اگر انسان چاہتا تھا کہ وقت پر نماز پڑھے لیکن کسی وجہ سے الارم لگانا بھول گیا، یا الارم بجا بیدار ہوا لیکن نیند کا غلبہ اتنا تھا کہ وہ الارم بند کر کے سو گیا، جیسا کہ بہت سے لوگوں کو ہوا کرتا ہے، احساس بھی نہیں کہ ہاں ہم نے الارم بند کیا، یا کسی سے کہا تھا جگانے کے لیے مجھے بیدار کر دینا، وہ خود بھی انسان سو گیا، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال کو ایک بار نگرانی کے لیے کہا کہ ہم لوگ سو نہ جائیں، حضرت بلال نے کہا کہ میں بیدار رہوں گا، لیکن وہ بھی اپنے اونٹ کو ٹیک لگائے سواری کو اور وہ مشرق کی طرف دیکھتے رہے، ان کی آنکھ خود لگ گئی۔ تو یعنی اگر کسی مجبوری سے کسی کی نماز چھوٹ جاتی ہے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ وقت بیدار ہونے پر سب سے پہلے یہ کام کیا جائے گا کہ نماز پڑھی جائے گی۔ اب یہ نہیں ہے کہ نماز چھوٹ گئی چلو کوئی بات نہیں، اب ظہر میں پڑھ لیں گے، ایسا نہیں ہے، سب سے پہلے اس نماز کو ادا کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے جو نماز چھوٹ جائے اگر اسے بعد میں پڑھا جائے اور جماعت اور اذان سے پڑھی جانے والی نماز ہے تو اسے اذان اور اقامت کے ساتھ بعد جماعت پڑھی جائے گی، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے ہٹے، وضو فرمایا، لوگوں سے کہا کہ اذان، صحابی حضرت بلال سے کہا اذان دو، اذان کے بعد سنت پڑھی گئی، پھر اقامت کہی گئی، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھی ہے، تو گویا اسی طریقے سے اذان اور اقامت کے ساتھ پوری وہ نماز پڑھی جائے گی۔ آٹھواں فائدہ، غیر مسلم اور مشرک کے کا برتن استعمال کر سکتے ہیں اور اس سے وضو کیا جا سکتا ہے، اسے پانی پیا جا سکتا ہے، بشرطے کہ بظاہر کوئی گندگی نہ لگی ہو، کوئی گندگی نہ لگی ہو۔ اس لیے کہ آپ دیکھیے کہ اولاً تو وہ برتن کس کا تھا، ایک مشرکہ عورت کی تھی، دوسرے وہ چمڑے کا برتن، وہ چمڑے کا برتن تھا، اور پتہ نہیں وہ مردے کا چمڑا تھا یا کہ زندے کا اگر چمڑا رہا ہو تو وہ لوگ مسلمان نہیں تھے، ان کو ذبیحہ گویا حلال نہیں، وہ ذبیحہ ان کا گویا کہ وہ مردار کے حکم میں ہے، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشق سے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، پانی پیا، صحابہ کرام پیے، اور اس سے لوگوں نے وضو کیا اور نہایا بھی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ غیر مسلم کا برتن اگر بظاہر اس میں کوئی گندگی نہیں پائی جا رہی ہے تو اس کے استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، جیسا کہ دیگر روایات سے بھی ثابت ہے۔ سن ابو داؤد میں حضرت ابو ثعلبہ الخشنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پڑوس میں اہل کتاب رہتے ہیں، وہ اپنے برتنوں میں سور کا گوشت پکاتے ہیں اور اپنے برتنوں میں شراب پیتے ہیں، تو کیا ہم ان برتنوں کو استعمال کر سکتے ہیں؟ تو آپ نے بیان فرمایا کہ دیکھو، اگر تم اس کے علاوہ کوئی برتن تمہارے پاس ہے تو اس کو استعمال کرو، اس کو چھوڑ دو، اور اگر تمہارے پاس اپنے کھانے اور پینے کا کوئی الگ سے برتن نہیں ہے تو اسے اچھی طریقے سے دھو لو پانی سے، پھر اس کے بعد اس میں کھاؤ اور پیو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ وقت ضرورت غیر مسلم کے برتن کو اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک فائدہ یہ ہے کہ اصل یہ ہے ساتھیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو سمجھ اور عقل عورتوں سے زیادہ دی ہے، یہ عمومی حال ہے، لیکن بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں مردوں کے مقابلے میں بہت زیادہ سمجھ عطا فرماتا ہے، جیسے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس قدر سمجھدار تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق اللہ کے رسول بیان فرمایا، مرد تو بہت ہی کامل ہوئے ہیں، یعنی عقل کے لحاظ سے، دین کے لحاظ سے، البتہ عورتوں میں 4 عورتیں کامل ہوئی، جس میں حضرت آپ نے بیان فرمایا حضرت خدیجہ کو، فاطمہ کو، اور آسیہ فرعون کی بیوی اور مریم کو۔ اس کے بعد آپ نے کیا بیان فرمایا؟ اور عائشہ کی فضیلت تمام عورتوں پر ایسے ہے جیسے تمام کھانے پر ثرید کی فضیلت ہوا کرتی ہے۔ تو جیسے یہ دیکھیں، یہ عورت اپنی قوم کے تمام لوگوں میں سب سے زیادہ سمجھدار نکلی، اس لیے کہ قوم کو دین کے اوپر ایمان لانے پر ابھارا۔ قوم کی سمجھ میں نہیں آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے تعارض کیوں نہیں کرے، لیکن اس نے سمجھ لیا۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ ایک عورت بسا اوقات زیادہ سمجھدار ہوا کرتی ہے۔ اس طریقے سے آخری چیز ساتھیوں، یہ دعات کے لیے اور سمجھدار لوگوں کے لیے وہ یہ ہے کہ وقت ضرورت اور کسی بڑی مصلحت کے پیش نظر کسی غلط بات پر خاموشی اختیار کرنا جائز ہے، البتہ اس کا اقرار نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے اس عورت نے کیا کہا تھا، تم لوگ ہمیں اسی کے پاس لے چل رہے ہو جسے لوگ صحابی بے دین کہتے ہیں۔ تو صحابہ نے یہ نہیں کہا کہ ہاں وہی ہے نا، آپ صحابہ نے کہا ہاں جس کو تم سمجھ رہی ہو، جسے تم سمجھ رہی ہو یہ وہی ہیں، اس لیے کہ اگر اس کے ساتھ جھڑپ پڑتے تو آنے کے لیے تیار نہ ہوتی کہ تو کیا کر رہی ہے، بے دین کرے ان کو، یعنی یا اس کے ساتھ زیادتی کرنی پڑتی، ان کے اوپر ظلم کرنا پڑتا، تب لے کر کے آتے۔ تو صحابہ کرام نے یہ نہیں کہا کہ ہاں وہی ہیں جسے لوگ بے دین کہتے، نہیں کہا ہاں یہ وہی ہیں جسے تو سمجھ رہی ہے۔ تو ایسے ہی بسا اوقات دین کے معاملے میں کوئی ایسی چیز ہے، دین اسلام کے بارے میں کوئی چیز کہی جاتی ہے، دین اسلام کے نبی کے بارے میں کوئی چیز کہی جاتی ہے، آپ مسلمانوں کے بارے میں کوئی چیز کہی جو حقیقت کے خلاف ہے، اور لوگ ظلماً وہ الزام ان کے اوپر لگائے ہوئے ہیں، تو بغیر اس جرم کا اپنے زبان پر لائے ہوئے، اس کا اقرار کیے ہوئے بغیر، بسا اوقات اگر کچھ مصلحت ہے تو کچھ دیر کے لیے، کچھ وقت کے لیے اس کے اوپر خاموشی اختیار کی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے اور آپ کی سیرت سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707۔ واٹس ایپ سوال جو آپ گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 622۔ نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں۔ اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے۔ تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔